السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم آپ کو سنائیں گے ایک بادشاہ اور ایک عقل مند لڑکی کا قصہ جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ بہت پرانی بات ہے کہ کسی سلطنت پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جو بہت ہی نیک اور رحم دل بادشاہ تھا۔ اس نے اپنے محل کے باہر ایک صندوق رکھوا رکھا تھا جس میں اس کی سلطنت کے اور اس کی رعایا کے لوگ اپنی مشکلات اور اپنی درخواست، اپنی شکایتیں صندوق میں ڈال دیتے تھے اور بادشاہ خود ان کی شکایات کو پڑھتا تھا اور ان کے مسائل کو حل کرتا تھا۔ حسب معمول ایک دن بادشاہ نے صندوق کو کھولا اور اسی طرح سے ان کی چٹھیاں، ان کے خط پڑھنے لگا اور ان کی چٹھیوں کا معائنہ کرنے لگا۔ پڑھتے ہوئے اچانک بادشاہ کی نظر ایک انوکھی چٹھی پر پڑی جسے ایک لڑکی نے لکھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے اس چٹھی کو اٹھایا اور پڑھنے لگا جس میں لکھا تھا کہ بادشاہ، ہمارے گاؤں کے حالات بہت خراب ہیں۔ ہمارے گاؤں میں کھانے پینے کا نہ تو کوئی ذریعہ ہے اور نہ پانی پینے کا کوئی وسائل، تو مہربانی فرما کے ہمارے گاؤں میں پانی کا انتظام کیجیے اور کچھ کھانے پینے کے لیے بھی حکم جاری کریں۔ بادشاہ نے اس چٹھی کو پڑھا اور ان کے مسائل کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے فوری طور پر اپنے وزیر کو بلایا اور اس گاؤں کے مسائل دریافت کرنے کے لیے بھیج دیا، جو کہ وزیر اس گاؤں میں چلا گیا اور اس گاؤں کے حال دریافت کیے اور بادشاہ کو آ کر بتایا کہ بادشاہ سلامت، اس گاؤں کے حال واقعی بہت خراب ہیں۔ یہاں پر نہ پینے کا پانی ہے اور نہ کھانے پینے کی کوئی چیز۔ تو بادشاہ نے خود اس گاؤں کا دورہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ کچھ دن بعد بادشاہ خود اس گاؤں میں چلا گیا اور وہاں کا جا کر معائنہ کیا، اور بادشاہ اس گاؤں کے حالات کو دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ وہاں پر نہ پینے کا پانی تھا اور نہ کھانے پینے کی کوئی اشیاء۔ تو بادشاہ بہت پریشان ہوا اور گاؤں والوں سے متوجہ ہوا اور ان سے ان کے حال دریافت کرنے لگا۔ تو گاؤں والے بتانے لگے کہ بادشاہ سلامت، بہت عرصے سے بارش نہیں ہوئی جس کی وجہ سے فصلیں نہیں ہو پائی، اور آج ہمارا بارش نہ ہونے کی وجہ سے ایسا حال ہوا ہے۔ اتنی ہی دیر میں وہ لڑکی جس نے بادشاہ کو چٹھی لکھی تھی وہ بادشاہ کے قریب آئی اور بولی، بادشاہ سلامت، وہ چٹھی میں نے اسی لیے لکھی تھی کہ شاید آپ ہماری کچھ مدد کر دیں، ہمارے گاؤں میں کچھ اچھا کام کر دیں۔ بادشاہ سلامت، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے گاؤں کے قریب ایک نہر کھدوا دیں اور کچھ زمین کا حصہ ہمارے لیے چھوڑ دیں تاکہ ہمارے گاؤں کے لوگ خود ہی محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پال سکیں اور اس پانی کے ذریعے اپنی فصل کاشت کر سکیں۔ بادشاہ نے اس لڑکی کی بات سنی۔ بادشاہ اس لڑکی کی باتوں سے بہت متاثر ہوا اور فوری حکم دیا، یہاں پر نہر کھود دی جائے اور زمین کا کچھ حصہ چھوڑ دیا جائے جسے یہ گاؤں والے استعمال کر کے یہاں پر فصل کاشت کر کے اپنا پیٹ پال سکیں۔ بادشاہ نے یہ حکم دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ پھر اس گاؤں میں نہر بن گئی اور گاؤں والے وہاں پر خوب محنت کرنے لگے، وہاں پر اپنی فصل کاشت کرتے اور اپنا پیٹ پالتے۔ اس لڑکی کی وجہ سے گاؤں والوں کی زندگی بدل گئی۔ یہ سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ کر پورا گاؤں بہت خوش تھا، اور سب سے زیادہ خوشی اس لڑکی کو تھی جس کی وجہ سے ان گاؤں والوں کی زندگی بدل گئی، ان گاؤں والوں کی زندگی بچ گئی اور ان کا گاؤں برباد ہونے سے بچ گیا۔ پھر ایک دن بادشاہ نے اس لڑکی کو اپنے محل میں بلایا اور ایک اچھے سے کام پر لگا دیا جس کی وجہ سے لڑکی اور بھی خوش ہو گئی۔ لڑکی بھی بہت خوش تھی کہ اس کی وجہ سے اس کے گاؤں والوں کی زندگی بچ گئی اور اس کے گاؤں والوں کی زندگی بدل گئی، جس کی وجہ سے اس کے گاؤں والے بہت خوشحال تھے، اور بادشاہ بھی خوش تھا کہ جس نے ان گاؤں والوں کے لیے اتنا اچھا کام کیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔